खुदा में यीशु मसीह के पाक और कद्दूस नाम में आप तमाम बहनों भाइयों अजीज़ों की सलामती हो। हम खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा मनजी यीशु हमारी ज़िंदगी में वक्त देता ताकि हम उसके हजूर आ सकें। यकीनन हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं इन रोज़ों के याम के लिए कि खुदावंद ने एक और साल हमें दिया ताकि हम दुआ और रोज़े के साथ उसके हजूर ठहर सकें। यकीनन जब हम खुदावंद के हजूर आते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां हमारी दूर नहीं होती, लेकिन जब हम दुआ और रोज़े के साथ खुदा के हजूर आते हैं तो खुदावंद एक एक लानत को दूर कर देता है। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से मसीही रोज़े के बारे जानेंगे कि मसीही रोज़ा क्या है। अगर हम रोज़े पर गौर करें तो रोज़ा जो है ये हमारे बदन की खूबसूरत कुर्बानी है। कभी हम अपने बच्चों को जताते हैं, कभी जिनके ऊपर हमने कोई एहसान किया उनको ये जताते हैं कि हमने आपके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि हम खुदावंद के लिए क्या कर सकते हैं। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो असल में हम अपने बदन की कुर्बानी को खुदा के हजूर पेश करते हैं। लेट सीज़न है, यानी ये से हम कह सकते हैं ये मौसम बहार। रोज़े जो है ये मौसम बहार की मानद है। यकीनन जब खज़ां आती है तो पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त ऐसे खाली खाली नज़र आते हैं, लेकिन फिर से जब बहार आती है तो दरख्त हरे भरे नज़र आते हैं। इसी तरह से साल के बाद खुदा ने हमें रोज़ों के याम अता किए हैं ताकि हम दुआ और रोज़े में ठहर सके। मेरा ईमान और कामिल भरोसा है कि जब हम दुआ और रोज़े के साथ खुदा के हजूर आते हैं तो हमारे बदन के ऊपर जो लानतें हैं, जो बीमारियां हैं, जो आजमाइशें हैं, वो झड़ जाती हैं। खुदावंद उनको गिरा देता है और खुदावंद जिंदगी की आजमाइशों को दूर कर देता है और खुदावंद हमें फिर से हरा भरा कर देता है। हरे भरे ते वधदे फुलदे तरो ताज़ा रहणगे। यकीनन जो लोग खुदा के हजूर रहते हैं और जो खुदा के हजूर दुआ और रोज़े के साथ ठहरते हैं तो खुदावंद को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और आज हम पाक कलाम में से सीखेंगे कि हमें रोज़ा रख कर खुदा के हजूर फरियाद करनी चाहिए, मिन्नत करनी चाहिए। और जब हम दुआ और रोज़े के साथ अपने खुदावंद के हजूर आते हैं और रोज़ा रखने वाला और हमारा जो आसमानी बाप है वो करीब आ जाते हैं, कुर्बत हो जाती है। वो जो रिश्ता हमारे गुनाहों की वजह से टूट जाता है, वो दूरी जो हमारी गलतियों की वजह से होती है, जब हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं तो यकीनन खुदावंद हमें मोहब्बत करता और बहाल करता है। आइए आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे पुराने अहदनामा में से अज़रा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 23 आयत पर गौर करेंगे। पुराने अहदनामा में से अज़रा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 23 आयत में इस तरह से लिखा है, सो हमने रोज़ा रख कर अपने खुदा की मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। यकीनन जब हम खुदावंद के हजूर आए और खुदावंद के कलाम अक़दस में जब हम अज़रा की किताब का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद के कलाम अक़दस में लिखा है कि जब हम रोज़ा रख कर क्या करते हैं, हम रोज़ा रख कर खुदा की मिन्नत करते हैं तो खुदावंद हमारी सुनता है। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में देखें तो यीशु के शागिर्द जब एक बदरू गिरफ्तार की बदरू निकालने के लिए गए, कलाम में लिखा है कि वह नाकाम वापस आ गए और उन्होंने आकर जिंदगी के मालिक यीशु मसीह से कहा कि हमने यीशु तेरा भी नाम लिया, हमने तेरे नाम से भी डांटा, लेकिन वो बुरी रूह निकली नहीं। और खुदा में यीशु ने उनको सिखाया और आज हमारे लिए भी ये सीखने का अमल है। और खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ऐसे काम हैं जो दुआ और रोज़े के बगैर मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े सालों से बीमारी में मुब्तला है,
بہت سارے بہن بھائی بہت جاب نہیں ان کے پاس، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، بہت ساری زندگی کے اندر مشکلات ہیں، لیکن اگر ہم کلام میں دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھی سکھایا کہ کچھ ایسے کام ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور خداوند کے اگر ہم پاک کلام میں دیکھیں تو یسوع مسیح ہمیں یہی سکھاتے ہیں، اور پاک کلام میں اگر ہم دیکھیں نینوا کے لوگوں کے بارے کہ یونا نے جب منادی کی اور خدا اس ملک کو، اس شہر کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ انہوں نے قومی سطح کے اوپر منادی کی، انہوں نے اس بات کو عام کیا، اعلان کیا کہ جب سب لوگ دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں گے تو خداوند اپنے ارادے کو چینج کر دے گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ٹاٹ اور راگ کے ساتھ خدا کے حضور منت اور فریاد کی تو خدا کے کلام میں لکھا خدا نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ یقیناً آج ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر ہم چینج نہیں ہوں گے، اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے تو خدا کے ارادے کو ہم تبدیل نہیں کروا سکتے۔ یقیناً خداوند ان کے قریب ہوتا ہے جو اس کے حضور آتے ہیں، جو اس سے مانگتے ہیں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو یہ تعلیم نہیں کہ ہم نے یہ 40 ہی روزے رکھنے ہیں، بلکہ سال میں 365 دن ہے۔ کلام میں لکھا، یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو، یعنی سال میں ہم کسی دن بھی خدا کے حضور آ کر دعا روزے کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں۔ یسوع نے تعلیم دی اور یہ بات سکھائی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے چہرے کو اداس نہ بنائیں، اپنے چہرے کو بگاڑے نہ، بلکہ ہم اپنے سر میں تیل ڈالیں، اپنے منہ کو دھو کر اپنے خدا کے حضور جا کر منت اور فریاد کریں۔ اور کلام میں لکھا تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا تجھے اس کا بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ ہم نے کسی سے شاباش نہیں لینی۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے جی کتنے روزے رکھے، تو بڑے لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں میں 35 رکھے، 40 رکھے، 20 رکھے۔ سو شاباش لینے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ لوگوں سے شاباش لیتے ہیں خدا سے برکت نہیں لے سکتے۔ اگر مسیحی روزے کے بارے دیکھیں تو مسیحی روزہ رکھ کر ہمیں خدا کے حضور ٹھہرنا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ بند کوٹھڑی میں جا کر کیا کر، دعا کر۔ خدا کے ساتھ شخصی جو رشتہ ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کا خدا کے ساتھ شخصی رشتہ ہے خدا اس کے لیے جلالی کام کرتا ہے۔ اور کلام میں دیکھ رہا تھا بڑی خوبصورت بات، کلام میں لکھا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، یعنی روزے کے لیے ہمیں کوئی دن چننا ہے جس میں ہم روزہ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تھا۔ اگر یسوع مسیح ہمیں فاقے کی تعلیم دیتے تو شاید یہ بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن وہ جانتا ہے، اس نے ہمیں روزے کی تعلیم دی ہے۔ اور پاک کلام میں جب ہم روزے کے متعلق دیکھتے ہیں تو کلام میں کیا لکھا کہ جب ہم روزہ رکھ کر خدا کی کیا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے سنی پر خدا نے میری بار بار سنی، تھر کے کان اس نے میری پکار۔ آئیے دعا روزے کے ساتھ اپنے منجی کو پکارنا شروع کریں۔ جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور روزہ رکھ کر دعا کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی خوبصورت بات، جب ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی قربت اور نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کی قربت اور نزدیکی کو حاصل کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہم خدا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ خداوند اپنے کان کو جھکا دیتا ہے، خداوند آسمان سے نگاہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے بچے کچھ کھائیں پیے نا تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی بھوک نہیں لگتی۔ اب سوچیں کہ جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جب میں اور آپ دعا روزے کے ساتھ اپنے خداوند کے حضور ٹھہرتے ہیں تو ہمارا خدا توجہ کرتا ہے۔ وہ کہتا میری بیٹی میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، یہ میرے حضور آیا ہے۔ روزے کی برکات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو ہماری دعا مؤثر بنتی ہے، پھلدار ہوتی ہے۔
اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو خداوند اس کو زور میں تبدیل کر دیتا ہے۔ روزے کی بڑی خوبصورت اہم بات کہ روزہ جو ہے وہ خدا کے احکام کو طلب کرنے کا نام ہے۔ میں بڑے خوبصورت پوائنٹ پر غور کرتا اور میں خدا کے گھر میں اس حصے کو سنا رہا تھا کہ جب ہم دعا روزے کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں ہم خدا کو راضی کرتے ہیں۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، شاید ہم وہ بھی کر گزرتے ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، لیکن خدا کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب ہم دعا اور روزے کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں تو ہم خدا کو کیا کرتے ہیں؟ راضی کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کو راضی کرتے ہیں تو خداوند ہمیں روحانی جنگجو بناتا ہے، خداوند ہمیں روح القدس سے بھرتا ہے، خداوند ہمیں اپنی کامل قدوس برکات سے لیس کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے پاک کلام میں سے روزے کے بارے جانا ہے کہ ہمیں روزہ رکھ کر خدا کے حضور دعا کرنی۔ یہ سایہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ یہ سایہ کہتا ہے کہ اب ہم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ ہماری آواز عالم بالا تک سنائی دے۔ آج ہم کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ شاید آج ہم دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں۔ دکھاوے کے کام خداوند کو پسند نہیں ہے، اور وہ کہتا تمہاری راست بازی تو گندی دچیوں کی مانند ہے۔ ہم کس کے حضور راست باز بنتے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ وہ ناراضی کو دور کرتا ہے، وہ گندگی کو دور کرتا، پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ میں خدا کے خادم کا ایک کلام سن رہا تھا، بڑا زبردست وہ میسیج دے رہے تھے کہ خدا کی حضوری کیسے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پاکیزہ ہونے سے، دوسرا سجیدہ ہونے سے۔ میں نے دیکھا بہت سارے خادم اپنے